مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین. حضرت گرامی، اللہ تعالیٰ کا کرم، فضل اور اس کی عطا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہزاروں لاکھوں درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے طفیل ہمیں دین متین کی نعمت حاصل ہوئی ہے، انہی کا کرم ہے، انہی کی رحمتیں ہیں جو انسانوں کو، الجھے ہوئے انسانوں کو گیر کر اللہ کی طرف موڑ لیتی ہیں. ان کی وہ محبتیں جو گناہ گار کے لیے ہے، کسی اور وجود کی اتنی محبت نہیں جتنی محبت میرے سرکار گناہ گار سے کرتے ہیں کہ لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. راتوں کو اٹھ کر جو سجدوں میں آنسو بہائے ہیں وہ گناہ گاروں کے لیے بہائے ہیں. وہ ان کے لیے کہ جنہیں کل حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہوئے پریشانی ہوگی، ان کی آسانیوں کے لیے میرے سرکار نے راتوں کو رب کے حضور سجدوں میں بسر کی ہے. آنکھوں میں نمی بھی آئی ہے، لمبی لمبی دعائیں بھی مانگی ہیں. دعا کریں ان مستحقین میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے کہ اعمال پر نہیں، نسبت رسول پر ناز ہے. اعمال تو ہر انسان نے ادا کرنے ہیں، ہر ایک پر لازم ہیں، لیکن اعمال کی قبولیت میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی وجہ سے ہوگی. وہ جسے کہہ دیں گے یہ میرا ہے، اس کی نجات ہے. اعمال میں کمی کوتاہی یہ محبت رسول پورا کر دے گی، لیکن محبت رسول میں کوئی کمی ہوئی تو انسان کہیں کا نہیں رہے گا. اس لیے وہی وجود ہے جس سے ٹوٹ کر محبت کی جا سکتی ہے، اور ایک ہی وہ وجود ہے جس سے محبت کائنات نے کر کے دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے اندر ایک فخر کا، ایک تکبر کا، ایک بڑے ہونے کا، ایک اپنی بڑائی کا احساس ازل سے موجود ہے. پہلے دن سے انسان کو اپنے بڑے ہونے کا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ہونے کا گمان ہمیشہ سے رہا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہی گمان، یہی خیال اسے خدا سے بھٹکا دیتا ہے. عاجزی، انکساری اور رب کی رحمت پر امید ہی اسے نجات دے سکتی ہے، اور کوئی چیز نجات نہیں دیتی. اس لیے رویوں میں عاجزی پیدا کرنا، اپنے بول چال میں عاجزی پیدا کرنا، اپنی عبادات کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونا، یہی اللہ والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہی رب کو پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے جھک کر آئے، عاجز بن کر آئے، تو پھر وہ رب وہ نوازتا ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا، اس دین کی بہت سی خوبیاں ہیں، بہت اس کی نعمتیں ہیں. ان بے شمار خوبیوں میں سے ایک اس کا حسن یہ بھی ہے کہ یہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آخری رسول بن کر آئے، دین اسلام آخری دین بن کر آیا، لیکن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ دین کفایت کرتا ہے.
اور اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ نے اس دین میں ایسے ایسے وجود پیدا کیے ہیں، ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جنہوں نے کریا کریا گلی گلی میں پہنچ کر میرے نبی کے دین کو پہنچایا ہے، دین کی خدمت کی ہے، اپنی زندگیاں قربان کر دی دین کے لیے، وقف کر دیا اپنے آپ کو دین متین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی توحید کا علم لے کر چلے، محبت رسول کے دامن کو تھام کر انہوں نے بستی نہیں دیکھی، اپنے نہیں دیکھے، کوئی چیز نہیں دیکھی، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سرگردہ رہے ہیں۔ یہی عظیم لوگ ہیں۔ سوچئے اپنے گھر کو جہاں انسان رہتا ہو، جہاں اس کی آنکھ کھلی ہو، جہاں اس نے بچپن گزارا ہو، رشتہ دار دوست احباب ہوں، اس کی تو ایک ایک اینٹ سے اسے پیار ہوتا ہے، ایک ایک پتھر سے اسے محبت ہوتی ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے، پاکستان کو بنے 70 سال ہو گئے، آج بھی وہ بزرگ جو ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں، کبھی ان سے بات کر کے دیکھیے، انہیں وہ گلیاں محلے نہیں بھولتے ہیں، وہ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں ان کا بچپن گزرا، وہاں ان کے رشتہ دار تھے، وہاں عزیز تھے، اپنے بزرگوں کی قبریں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں، تو نسبت گہری ہوتی ہے جگہ سے، رشتوں سے، اور ایسی جگہوں کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ان محبت کے مراکز کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے ہوئے گھر کو، آباد بستیوں کو، رشتوں میں بستے ہوئے انسانوں کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر نکل آئے، فقط اس لیے کہ اللہ کی رضا اس میں ہے۔ یہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ تاریخ انبیاء پڑھ لیجئے، ہر نبی نے ہجرت کی ہے، ہر نبی نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کیا دولت کمانے نکلے تھے؟ کیا محلات قائم کرنے نکلے تھے؟ نہیں، وہ دین متین کی خاطر اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر کے نکلے ہیں۔ یہ ازل سے رہا ہے، نیک لوگوں کا، دین کے لیے وقف لوگوں کی فطرت میں شامل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی پرواہ نہیں کی، دین کی فکر کی، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، کیا کچھ نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو صحابہ کرام کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، فراق کے شعر پڑھ رہے ہیں، جدائی کے شعر پڑھ رہے ہیں، آواز میں ایک افسردگی ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یاد آتا ہے، اپنا گھر یاد آتا ہے، وہاں گھومتے تھے، طواف کرتے تھے، وہاں گلیوں میں نکلتے تھے، اپنا گھر یاد آ رہا۔ تو اپنے آبائی شہر اور گھر سے محبت تو صحابہ کرام نے بھی ظاہر کی، وہ تو الگ بات میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور کیا کہا، یا اللہ ان کے دلوں میں کعبے سے دگنی محبت مدینے کے لیے پیدا کر، مدینہ میں کعبے سے دگنی برکات نازل فرما دے۔ تو وہ نازل ہوئی ہیں، وہ تو سرکار کی عطائیں ہیں، لیکن شہر سے محبت ان کی بھی تھی۔ کیوں؟ کوئی اپنے بچے وہاں چھوڑ کر نکلا ہے، کسی کے والدین وہاں پر ہیں، کسی کا بھائی مکے میں رہ گیا، کوئی اپنا کاروبار چھوڑ کر آیا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، دین نے بلایا تو سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لوگ ہجرت کرتے ہیں، لوگ شہر بدلتے ہیں، آج بھی بدلتے ہیں۔ یہاں کاروبار ٹھیک نہیں، دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں ٹھیک نہیں، دوسرے ملک چلے جاؤ، لوگ بدلتے ہیں جگہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا، حضرت عمر اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس کی تفصیل بھی آپ نے آگے بیان کی، اور اس میں ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے کہ دنیا کمائے، اسے دنیا تو مل جائے گی، اللہ کے ہاں اجر نہیں ملے گا، لیکن فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اس کا اجر اللہ اور اس کے رسول کے پاس ملے گا۔ واضح کر دیا کہ چھوڑنا، ہر شخص چھوڑتا ہے اپنے شہروں کو، لیکن چھوڑنے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ والے ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جنہیں ہم ولی کہتے ہیں، جو علماء ہیں، ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیجئے، ان کی تاریخ پڑھیے گا، ہر ایک نے اپنا شہر چھوڑا، اپنے وطن کو قربان کر دیا، اور دین کی خاطر نکل کھڑے ہوئے، میلوں دور دوسرے شہروں میں جہاں زبان اور بولی جاتی تھی۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ
محبت سے نام لیتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، نیاز بھی 11ویں کی دیتے ہیں۔ کبھی پڑھیے تو صحیح ان کی سیرت کو۔ 18 سال کی عمر میں اپنا شہر چھوڑا ہے، جیلان کو چھوڑا ہے، بیوہ ماں ہے، ایک ہی دوسرا بھائی ہے، باپ نہیں ہے، لیکن ماں نے کیا کہا؟ بیٹا اس دین کی خاطر میں تجھے جانے کی اجازت دیتی ہوں، دین کی خاطر تجھے اجازت دے رہی ہوں، چھوڑ دیا۔ اور ماں نے بھی کیا ماں تھی وہ، کتنی اللہ والی تھی، ایک جملہ کہا، بیٹا تجھے روانہ تو کر رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ اب ہماری ملاقات یہاں نہیں جنت میں ہوگی۔ کتنی رب کی مقربہ تھی وہ، کتنا تقرب حاصل کر چکی تھی اس کی ماں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہ ماں کے منہ سے نکلا ہوا جملہ رب نے رائے گا نہیں جانے دیا، اسے قبول کر لیا ہے۔ دنیا کا ہر فرد کہیں بھی بستا ہو وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی نسبتوں سے جنت کا طلبگار ہے۔ ہم تو ان کی نسبتوں سے جنت کے طلبگار ہیں، جنت ان کا مقدر ہے۔ کیوں؟ ماں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اچھا بیٹا جب قسمت ہوگی ملیں گے، حشر کے دن ملیں گے، جب اٹھیں گے دوبارہ ملیں گے۔ ماں نے یہ نہیں کہا، ماں نے کس تیقن کے ساتھ کہا، بیٹا اب تیری اور میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس جملے میں کبھی اس ماں کی شان بھی دیکھیے گا کہ ماں نے زندگی کس انداز سے بسر کی ہے، کتنی کامل بندگی میں زندگی بسر کی ہے کہ رب نے کہا کہ تو ہماری ماننے والی ہے، ہماری بندگی ہے۔ ارے جو ہماری رضا پر راضی رہے ہم تو اس کے دوڑنے کے نشان مٹنے نہیں دیتے۔ صحیح میں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی نبی دوڑا ہے؟ نہیں، ایک اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ماں بیٹے کی مامتا میں دوڑی ہے۔ تو قرآن نے کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، ارے انہیں پہاڑی نہ سمجھنا صفا مروہ کو، یہ اللہ کی نشانیاں بن گئی۔ کیوں؟ کہ جو رضا الہی پر راضی رہتا ہے، جو اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس کا ہر عمل رب کے ہاں مقرب ہو جاتا ہے، اس کا لمحہ لمحہ اللہ کے ہاں قبولیت پا لاتا ہے۔ تو کہا بیٹا جاؤ۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نکلے، کہاں کہاں سے گھوم کر بغداد آئے، اور تاریخ کہتی ہے اس کے بعد ماں کی زیارت دوبارہ نہیں ہو سکی، ملاقات دوبارہ نہیں ہوئی ہے۔ دین نے ایسا دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، وقف کر دیا کہ اپنے رشتے سارے بھول گئے، ایک ہی رشتہ یاد رہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا غلام ہوں۔ یہ رشتہ، یہ نسبت سب پر حاوی ہو گئی، اور پھر مقام وہ ملا کہ ہر ولی کے سردار بن کر دنیا سے گئے، ہر ولی کے امام بن کر گئے ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، ان علماء نے، ان صوفیاء نے اس دین متین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ ہم تو ان کے ظاہری چند واقعات تک محدود رہ جاتے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدائی زندگی کے حالات ہیں، اصل میں تو کمائی وہاں سے حاصل ہوتی ہے، جو محنت کی ہے وہی ان کی کمائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید خود ان اپنے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ کس انداز سے کرتا ہے، آئیے ذرا قرآن سے سن لیتے ہیں۔ اے مولا، جو محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے تیرے دین پر اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے اپنی زندگی، تیرے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الا، خبردار، تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے، سنو، متوجہ ہو جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، رب پکارا ہے، الا، خبردار، جو بات کہی جا رہی آگاہ رہو، سارے توجہ ادھر کرو۔ یہ رب کو کہنے کی ضرورت تھی؟ سوچئے تو صحیح، رب تو کوئی بھی حکم دے وہ ساری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کو اس پر متوجہ ہونا ضروری ہے، لیکن رب پھر بھی کہہ رہا ہے الا، خبردار، ان اولیاء اللہ، ارے انا تاکید کا ہے، تحقیق، بے شک، کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے، حتمی بات کی جا رہی ہے، اس میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ان اولیاء اللہ، ارے وہ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ولی قرب میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ ولی قریب تر کو بھی کہا جاتا ہے، دوست کو بھی کہا جاتا ہے، دونوں معنوں میں ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یا رب العالمین کیا ان کی شان بیان کرنی ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، فرمایا نہ انہیں
اپنی ذات کا خوف رہتا ہے نہ کسی کا ملال رہتا ہے. ہر طرح کے خوف و حزن سے انہیں بے نیاز کر دیتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. آج کسی بھی شخص سے جا کر پوچھئے، کوئی نہ کوئی خوف یا ملال اسے کھا رہا ہے. یا تو اپنی ذات کا خوف اسے ہے، صحت بگڑ گئی، کاروبار نہیں چل رہا، اپنی ذات کا خوف ہے، یا پھر اپنے ارد گرد میں رہنے والوں کا خوف اسے مار رہا ہے. میرے بعد کیا بنے گا، بچے کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، میری جائیداد کا کیا بنے گا. یہ انسان کو کھا جاتا ہے. ولی وہ ہے جسے ان دونوں خوفوں سے بے نیاز کر دیا جاتا. کتنا بڑا خوف ہے جو انسان، قرآن مجید کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے. خوف انسان کے ایمان کو ڈگمگا دیتا ہے. خوف سے انسان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کفر کے قریب لے جاتا ہے خوف. اور ولی وہ ہوتا ہے جس سے یہ خوف دور کر دیا جاتا ہے. کچھ بھی ہو جائے اس پر، ظلم کے پہاڑ توڑ دو. ہمیں تو کھانے کو شام کو نہ ابھی کھا رہے ہوں تو شام کی فکر لگ جاتی ہے کہ کیا بنے گا شام کو. شام کو کھا رہا ہے تو صبح کی فکر لگی ہوئی ہے. اور اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کو کئی کے دن نہ ہو، پھر بھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھ لیں آپ کہ جب آپ پڑھتے تھے، طالب علم تھے، تو کہتے تھے کھانے کو کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. کہتے بغداد میں ایک دن کیفیت یہ ہوئی کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا تھا کہ کئی دن ہو گئے تھے کھایا نہیں تھا. یہ وہ ہے جنہیں آج پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. رب کے ہاں کتنے مقرب ہوئے کہ تو نے میرے دین کے لیے میری رضا پر راضی رہا ہے، کھانے پینے کی فکر نہیں کی ہے. اب قیامت تک تیرے نام پر سینکڑوں لوگ کھانا کھائیں گے. کھا رہے یا نہیں کھا رہی انسانیت؟ یہ ان کی قبولیت کی ایک دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی، کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی گلہ نہیں کیا، رب کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کیا ہے. تو رب نے کہا ہمارے لیے جو عمل بھی کیا جاتا ہے ہم اسے مرنے نہیں دیتے. اب انسانیت تیرے نام پر 11ویں کی نیازیں بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ یہ ان کی قبولیت کی دلیل بن کر سامنے آ رہی ہے. تو ایک ایک ولی کو بابا فرید کے بارے میں خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ہم جب پڑھتے تھے تو وہاں پر کھانے کو کئی دن تک کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی چیز نہیں ملتی تھی. یہ کون ہے جس نے اس علاقے میں، پورے علاقے میں دین کو پھیلایا ہے، جن کے سامنے بادشاہ بھی سر جھکاتے ہیں. تو خوف کوئی نہیں، ملال کوئی نہیں، ہر غم سے بے نیاز. کوئی چیز ہو یا نہ ہو وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے وجود. ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ آسان کام نہیں ہے. بڑی خوبصورت روایت یاد آئی، پچھلے دنوں پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑی ہستی ہیں، میرے سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں. اور وہ ابھی نوجوانی کی طرف جا رہے تھے تو سرکار نے ایک دن بلایا ابن عباس کو، سینے سے لگایا اور ایک دعا دی. فرمایا یا اللہ اسے دین کی فہم عطا فرما دے. آج انہیں سید المفسرین کہا جاتا ہے. تمام سیرت تفسیر لکھنے والوں کے امام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس. روایت طائف میں ان کی قبر ہے اور بہت بڑا مدرسہ طائف میں ان کے نام پر آج بھی قائم ہے. بہت بڑا مدرسہ ہے، حویلی نما وہ جگہ ہے جہاں ان کا مدرسہ ہے. وفات ہو گئی تو ان کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کے کفن دے دیا گیا، چارپائی پر لٹایا ہوا تھا. کہتے ہیں ایک پرندہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا جو ان کے کفن کے اندر داخل ہو گیا، اور کہتے ہیں ہم نے واپس جاتا نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آواز آئی، سب نے آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی. یہ رضا کی منزل آسان نہیں ہے، اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ قربان کرنا پڑتا ہے. اور ولی بنتا ہی وہ ہے جو اپنی رب کی تقدیر پر راضی رہتا ہے، خواہشات ترک کر دیتا ہے، سب کچھ رب کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے. خوف و حزن سے ماورا ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا کچھ ہے ان کے پاس؟ بظاہر دنیا کے اسباب نہیں نظر آتے ان کے پاس،
दुनिया नजर नहीं आती बज़ाहिर, लेकिन दुनिया को जो मिलता है फिर उनके दर से मिलता है। कहते हैं कि बुजुर्ग रात सोए हुए थे तो एक चोर उनके घर आ गया, दीवार फलांग कर तलाश करने लग गया, कभी इस अलमारी को खोल, कभी उस खिड़की को खोल, जिधर भी जाता है खाली चीज, कोई भी घर में सामान नहीं है। बड़ा हैरान हुआ, मायूस होकर लौटने लगा तो उन्होंने आवाज दे दी पीछे से। वो जाग रहे थे, अल्लाह वाले कहाँ सोते हैं रातों को, बुला लिया, कहा बात सुनो। वो पहले तो डरा, लेकिन अल्लाह वालों की आवाज़ों में भी तासीर होती है, ये झिड़कते नहीं हैं, इनकी आवाज़ों में तासीर मोहब्बत की मिठास होती है। वो लौट आया, बड़े प्यार से बुलाया, बेटा आ जाओ। आ गया, फिर मैं किधर आए थे? कहना कि सच्ची बात है, चोरी करने आया था। कहा क्यों? कहा जी आपके पास बड़ी दुनिया आती है, बड़े बड़े उमरा आते हैं, बड़े वजीर आते हैं, तो मैंने सोचा है कि जो इतने बड़े लोग जिससे मिलने आते हैं उसके घर में तो बहुत माल होगा। तो कहा क्या मिला? कहना लगा जी कुछ भी नहीं मिला, जिधर गया हूँ खाली है, कुछ भी नहीं मिला। मुस्कुराए, कहा सुनो, जो अल्लाह वाले होते हैं उनके यहाँ दुनिया तुम्हें नहीं मिलेगी, हाँ जो चीज़ मेरे पास है आओ मैं तुम्हें वो अता करता हूँ। तुम अब आ गए हो सखी के दरवाजे पर, लौटने नहीं दूंगा। और फिर एक रहमत की नज़र उस पर डाली, उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो ये दुनिया उनके पास बज़ाहिर नहीं असबाब होते, लेकिन इकबाल ने कहा था ना कि ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। ये जो एक कमली ओढ़ कर बैठे हैं, जिनके लिबास पर पैबंद लगे हैं, इनके ज़ाहरी वजूद पर ना जाओ। ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अरे ये वो कुछ रखते हैं कि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत में बहुत से लोग इस हालत में होते हैं कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, लिबास फटे हुए हैं, गर्द आलूद हैं, लोग उन्हें मखबूतुल हवास कहते हैं, लोग उन्हें गरीब और फकीर समझते हैं। लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कह दे तो रब उनके मुंह से निकला हुआ जुमला पूरा कर देता। फरमाया शान ये रखते हैं, ताकत ये रखते हैं कि जो जुबान से कह दे रब उसे पूरा कर देता है। क्यों? सवाल होता है क्यों कर देता है? मेरे सरकार की हदीस सुनिए, हदीस कुदसी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा इबादत से, रियाजत से, मेहनत से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरे करीब आ जाता है, तो फरमाया फिर उसकी आंखों की बिनाई जिनसे वो देखता है फिर वो मेरी बन जाती है, जिन हाथों से वो पकड़ता है उसमें कुव्वत मेरी आ जाती है, जिस जुबान से बोलता है उसमें शान मेरी आ जाती है। फरमाया पूरा वजूद फिर वो उसका नहीं रहता, उसमें रब की ताकत शामिल हो जाती है। तुम समझती हो फर्शे खाक पर बैठा है, अरे वो तो लामकान की खबरें दे रहा होता। जिस हस्ती का जिक्र मैं करना चाह रहा हूं, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ख्वाजा चिश्त, इस बर्रे सगीर पाको हिंद में सिलसिला चिश्तिया के इमाम, गरीब ख्वाजा गरीब नवाज, कहते हैं अपने मुर्शिद के पास थे, ख्वाजा उस्मान हारूनी उनके पास थे। तो उन्होंने कहा, जब पहुंचे तो उन्होंने कहा, मुर्शिद ने कहा कि बेटा 2 रकत नफल पढ़ो। उन्होंने 2 रकत पढ़े तो कहा पढ़ लिए जी हुजूर, पढ़ लिए। फरमाया अब बैठकर सूरतुल बकरा की तिलावत करो। कहते हैं सूरत बकरा पूरी पढ़ी, जरा पढ़ ली तो फरमाया अब 1000 बार सूरह इखलास पढ़ो, पूरी पढ़नी है। कहा जी बैठे पढ़ने शुरू कर दी। जब सारी पढ़ ली तो फरमाया आसमान की तरफ देखो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आसमान की तरफ देखा तो कहा, पूछा क्या देखा है? तो कहा मैं अर्शे बरी को देख रहा हूँ। कहा अब नीचे की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखा, कहा क्या कहाँ तक देख रहे हो? कहा तहतुस सरा तक देख रहा हूँ। कहा जाओ अब रात और दिन पूरा वजीफा करो, नफल पढ़ो, अगले दिन दोबारा आना। अगले दिन दोबारा आए, फिर एक सूरह बकरा तिलावत करवाई, सूरह इखलास 1000 मरतबा पढ़ाई, जो उनका औरादो वज़ाइफ थे करवाए। और फरमाया अब आंखें बंद करो। आंखें बंद की
تو کہا کیا دیکھ، کھول کر دیکھو آسمان کی طرف، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں، 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں۔ حجاب سارے اٹھ کے آنکھوں سے، پردے سارے ختم ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ اتنے دور تک دیکھ سکتی ہے، لیکن حدیث کہتی ہے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اپنی آنکھ نہیں ہوتی، اللہ کی شان اس میں ہوتی ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بتا رہے ہیں کہ لوگوں جب اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر قربان کر دیتے ہو تو پھر نگاہیں اتنی بالغ ہو جاتی ہیں کہ راستے کے حجاب سارے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ بیٹھا زمین پر ہوتا ہے، نگاہ آسمان پر اس کی ہوتی ہے۔ یہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جن کا بھی عرس ہو رہا ہے۔ سلطان الہند کہتے ہیں باپ نیک انسان، حسنی حسینی ہے، نجیب الطرفین ہے، باپ کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہے، سادات گھرانے کا حسن نام ہے، سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، ابائی تعلیم وہیں سے لی۔ کہتے ہیں باپ نے کھیتی باڑی کرتا تھا وہی چھوڑا، تو باپ کے بعد کھیتی باڑی کرنے لگ گئے۔ کر رہے تھے کہ ایک مجذوب ادھر سے گزرے، ابراہیم قندوزی، آپ وہاں سے گزرے تو ٹھہر گئے۔ آپ نے بڑے شوق سے محبت سے بلایا کہ اللہ والا ہے، بٹھایا تو کہا کچھ کھا لیں آپ، کچھ انگور پیش کیے، انہوں نے کھائے اور اس کے بعد اپنی گدڑی سے ایک ٹکڑا نکالا، منہ میں ڈال کر چبا کر کہا بیٹا کھا لو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، خود کہتے ہیں انہوں نے بابا جی نے جو مجھے دیا میں نے کھا لیا، وہ ایک ٹکڑا روٹی کا تھا جو انہوں نے چبا کر دیا۔ کہتے میں کھا رہا تھا تو وہ بڑی محبت کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہے تھے، وہ انوارات منتقل کر رہے تھے۔ کہتے ہیں وہ لقمہ میرے اندر کیا گیا، میرے اندر جو خدا کے لیے محبت اور اس کی جستجو تھی وہ اتنی بڑی کہ اس کے بعد میں نے سب کچھ فروخت کیا، سب غریبوں میں تقسیم کر دیا اور نکل پڑا۔ اور چلتے چلتے خواجہ عثمان ہارونی کے بارگاہ میں پہنچا اور ان کا بیعت ہو گیا۔ اور خواجہ عثمان ہارونی بھی وہاں سے لے کر 20 سال اپنے مرشد کے پاس رہے ہیں، 20 سال خدمت کی۔ کہتے حضر میں، سفر میں، ہر لمحے ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں پھر حج کا موقع ہے تو مرشد ساتھ لے کر چلے۔ کہتے ہیں حتیم میں کھڑے ہو گئے مزاب رحمت کے بالکل نیچے، تو خواجہ عثمان ہارونی نے آنکھیں بند کی، کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر پڑھتے رہے تو آواز آئی اے معین الدین تجھے ہم نے قبول کر لیا۔ وہاں سے بارگاہ رسالت میں پہنچے تو پیر نے کہا سلام پیش کرو۔ کہتے میں نے سلام پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جواب آیا وعلیکم السلام کتب مشائخ، اے مشائخ کے کتب تجھے سلام ہو۔ کہتے اسی رات پھر میں سویا تو کرم نوازی یہ ہوئی کہ میں تو سو گیا، قسمت جا گئی، سرکار تشریف لے آئے، سرکار کی زیارت ہوئی پہلی رات، اور سرکار نے نام لے کر پکارا حسن تو تو میرے دین کا معین ہے، جاؤ ہند میں میرے دین کی تبلیغ کرو۔ کہتے ہیں صبح اٹھا اپنے مرشد کو بتایا تو انہوں نے کہا جاؤ۔ وہاں سے چلے، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کرتے، گھر نہیں گئے، رشتہ داروں کی طرف نہیں گئے، سیدھے لاہور پہنچے ہیں، داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ اللہ والا ہی اللہ والے کی قدر کو جانتا ہے۔ 40 دن چلا کیا ہے وہاں پر، آج بھی نشان موجود ہے، لیکن اٹھتے ہوئے جو کہہ گئے ہیں وہ تو امر ہو گیا ہے۔ وہ تو داتا صاحب کی شان میں ایسا قصیدہ کہہ گئے کہ کوئی اس سے بڑھ کر نہیں کہہ سکتا۔ کیا خوب کہا تھا کہ نا کساں را پیر کامل کامل آرا رہنما، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ ارے یہ تو وہ دربار ہے جو لوگوں کو خزانے بانٹ رہا۔ کتنی سچی بات کہی ہے۔ جو سارے ہو کر آتے ہیں، ارے خزانے بانٹتے ہیں یا نہیں بانٹتے؟ داتا کی نگری میں وہاں جانے والے کو کیا کچھ نہیں ملتا، وہ جو چاہے وہاں پر دل میں خواہش لے کر جائے اسے وہاں ضرور ملتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ارے اللہ کے انوارات کا مظہر بن کر آئے ہیں۔ نا کساں را پیر کامل کامل آرا رہنما، ارے جو ناقص ہیں ان کے بھی پیر یہ ہیں
और जो कमाल को पहुंच चुके उनके भी पीर यही हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने ये 40 दिन का चिल्ला किया और ये शेर कहा और सीधे हिंद जाकर अजमेर में बैठ गए। पूरी बस्ती हिंदुओं की है, पूरी बस्ती। एक दरवेश चादर डालकर, झोंपड़ी डालकर वहां बैठ गया। कोई महल नहीं है, कोई जायदाद नहीं, कोई लश्कर साथ, एक अल्लाह वाला है। ईमान की कुव्वत और ताकत का भी एहसास कीजिए, अल्लाह वाला बैठा है, सारे हिंदू हैं। कहते हैं करीब एक मंदिर था जहां 7 बड़े पुरोहित थे, 7 बड़े उनके पुरोहित थे उस मंदिर के। ख्वाजा साहब एक दिन उठे तो उस मंदिर के अंदर चले गए। 7 बड़े देखा कि दरवेश अंदर आ रहा है। आपने अनवारात की एक रहमत की नजर 7 पर एक एक नजर डाली। तारीख कहती 7 के 7 कदमों में गिरे, 7 ईमान ले आए और 7 के आपने नाम हमीदुद्दीन रख दिया। सबका नाम हमीदुद्दीन रखा। तो ये अल्लाह वाले के कमालात होते हैं। तारीख तो कहती 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। एक इंसान को नेकी पर लगा देना, जब तक वो नेकी करता रहता है उसका अजर बताने वाले को मिलता है। अरे जिसने लाखों को कलमा पढ़ा दिया उसका अजर कहां जाता है? कितना बड़ा अजर है उनका। हर लम्हे उनके लिए अजर के जो है उनको मिलता जा रहा है। क्यों? कि दीन के लिए वक्फ कर दिया अपने आप। जो भी आया, और ये ज़हन में रखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमत जहां गए वहां जात पात का निज़ाम है हिंदुओं के यहाँ। वहां छोटे बड़े की जात में बांटे हुए इंसान को, शूद्र को करीब नहीं आने देते। कहते हैं बैठे हुए थे कि शूद्रों की एक जमात गुजरने लगी। उन्होंने देखा एक बुजुर्ग बड़ा नूरानी चेहरा है, वो डर कर पीछे हट गए। आपने बड़े उनको पैगाम भेजा कि आ जाओ, वो डरते आगे नहीं आ रहे थे। आपने खुद उठ कर गए, उनको प्यार से बुलाया, सामने बिठा दिया और सामने जो खाना पड़ा था उन्हें कहा खाओ। और आप जानते हैं हिंदू तो उन्हें खाने के करीब, बर्तन के करीब नहीं आने देता, उन्हें नापाक और नजस समझता है। और ख्वाजा साहब कह रहे हैं खाओ। वो हैरान हैं कि हमें तो हमारे मजहब के मानने वाले वो करीब नहीं आने देते, ये कह रहा है खाओ। जब देखा खा नहीं रहे, कुर्बान जाएं इन अल्लाह वालों की शान के। तारीख कहती है कि लुकमा तोड़ा, आधा अपने मुंह में डाला, आधा उसके मुंह में डाल दिया। ये लोगों से नफरत नहीं करते, हर एक से प्यार करने वाले लोग। हम तो लोगों के मर्तबे देखकर उनसे मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो इंसान समझकर मोहब्बत करते हैं, और उनके दिल में यूं मोहब्बत पैदा की, वो सारी की सारी जमात मुसलमान हो गई। दीन इन अल्लाह वालों ने अपने रवैयों से, किरदार से पहुंचाया है कि फिर उन्हें सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। कहते हैं अंग्रेज मुर्रख ने जाकर लिखा था, जो सफरनामा, उसमें लिखा था कि अगरचे दिल्ली के तख्त पर हमारा अंग्रेज हुक्मरान बैठा हुआ है, लेकिन हुक्म कब्र में लेटे हुए सुल्तान ख्वाजा अजमेरी का चलता है। हुक्म उस कब्र में लेटे हुए का चलता है, अगरचे तख्त पर हमारा नुमाइंदा बैठा है। अरे ये कब्र में भी जाकर दुनिया में हुकूमत करते हैं। क्यों? इन्होंने जिंदगी अपने रब के नाम पर कुर्बान कर दी। कुरान कहता है इन्हें खौफ और मलाल नहीं है। आखिरी बात कुरान से पूछते हैं इन्होंने किया क्या था, क्या किया कि इस मुकाम पर पहुंचे? कुरान कहता है अल्लाज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। 2 काम उन्होंने किए हैं, ये ईमान लाए हैं और ईमान लाकर फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, साबित कदम हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक बात बताइए कि फिर मैं किसी से सवाल करने की मुझे हाजत ना रहे। आपने फरमाया कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, तू कह के मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, फिर इस पर साबित कदम हो जा, डट जा इस पर। कुछ भी हो जाए, तेरा सर झुके तो रब के आगे, किसी दुनियादार के आगे ना झुके। तेरा हाथ फैले को रब के सामने तलब करने के लिए, किसी दुनियादार के सामने हाथ ना फैले। तेरी जिंदगी का लम्हा लम्हा खुदा की बंदगी का इजहार करे कि ये अल्लाह का मानने वाला है, ये तौहीद परस्त है और अपने नबी का गुलाम है। फरमाया यूं जिंदगी बसर करो। कुरान कहते हैं इनकी खूबी पहली ये है, ये ईमान पर साबित कदम होते हैं, ये डट जाते हैं। और ईमान सिर्फ जुबान से इकरार का नाम नहीं है, ये ज़हन में रखिए। उलमा ने इसकी तारीफ की है। क्या कहते हैं वो? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। ईमान जुबान से इजहार का नाम है और दिल से तस्दीक का नाम। जो कहो उस पर अमल करो, दुई को खत्म कर दो। इकबाल ने इसी तरफ इशारा किया था
اقبال نے کہا تھا نا کہ اگر تیرے دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ اگر تیرے اندر کا دل اور آنکھ بھی مسلمان نہیں ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ زبان سے لا الہ کہنا ایک جملہ ہی ہے نا، کہتا ہے اس کے کہنے سے کیا فائدہ ہے؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک تیرا اندر اس کلمے کی وحدانیت کی اس کی تصدیق نہیں کرتا تو کامل مومن بن نہیں سکتا۔ اور اللہ کا ولی ہوتا وہ ہے جو زبان سے کہتا ہے دل اس کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، کامل ایمان پر کھڑے ہوتے ہیں، سر نہیں جھکتا۔ مجدد صاحب کا سر جھکا؟ جہانگیر نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ اس کا سر اپنے سامنے جھکا لوں، چھوٹا راستہ بھی بنایا، دروازہ چھوٹا کر دیا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ خود ان کا محافظ ہوتا ہے۔ کیا کیا تھا؟ کہا تو سر میرا نہیں جھکا سکتا، یہ سر رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکے گا، اپنا پاؤں پہلے اندر رکھ دی، تو قابل پاؤں کے ہے، سر تیرے سامنے نہیں جھک سکتا۔ اور ذرا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ امام صاحب سے ساری یہی کہا تھا نا جھکا دیں سر کو، بیعت کیا ہے؟ سر جھکا دیں۔ کہا یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور اگر تو کاٹے گا تو مزید سر بلند ہو جائے گا اور سر بلند ہو جائے گا۔ اور ثابت ہوا، تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ سر کٹ کر اور سر بلند ہو گیا، قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے دل کی دھڑکن بن گیا ہے وہ سر، کامل بندگی۔ اور دوسرا قرآن کہتا ہے خوف خدا، تقوی ان کے اندر ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، کوئی لمحہ ہو تنہائی میں ہو یا کسی محفل میں وہ کہیں بھی خوف خدا سے عاری نہیں ہوتے، خدا خوفی دل میں رہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت کعب سے پوچھا تھا، اے کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ اب سوچئے پوچھنے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق حضرت کعب سے سوال کرے، اے کعب تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہا آپ کبھی خاردار راستے سے گزرے، جھاڑیوں والے راستے سے گزرے؟ کہا بے شمار دفعہ، کہ عرب کے صحرا میں خاردار جھاڑیاں ہیں، نوکیلے کانٹے ہیں، تو کہا کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا جب میں گزرتا ہوں تو اپنے لباس کو سمیٹ لیتا ہوں، دامن کو بچاتا ہوں ادھر نہ الجھ جائے، ادھر دیکھتا ہوں ادھر نہ الجھ جائے۔ تو حضرت کعب نے کہا ہے عمر یہی تقوی ہے، شیطنت کے، بدی کے، گناہ کی انبار لگے ہوئے ہیں، یہاں پر جھاڑیاں بکھری ہیں، ان کے درمیان سے اپنے دامن کو بچا کر گزرنے والا متقی ہوتا۔ اور اللہ والے ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دامن پر داغ نہ ہو، ایمان اس کے اندر ہو، شریعت کا پابند ہو اور خدا خوفی اس کے اندر ہو، وہ کامل ولی بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے دوست ہیں، اور ان میں ایک وہ وجود جن کا بھی ذکر کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کا نیاز مند رکھے، ان کی محبتوں میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے جڑے رہنے کی اور ان سے اپنی تاریک زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی انہوں نے گزاری ہے کاش کہ ہم اس کا مطالعہ بھی کریں، سیرت کو پڑھیں کہ اس مقام پر ایک دن میں تو نہیں پہنچے، حسنی حسینی ہیں، سادات ہیں، پہلے دن ہی بیٹھ جاتے کہ میں سید ہوں، لیکن جو ریاضت کی ہے کہتے ہیں 24-25 سال تک علوم ظاہرہ حاصل کرتے رہے، اور پھر علوم باطنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے حاصل کی ہے، پھر اس مقام پر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی جو ہے محبت عطا فرمائے، دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك